حضور دی محبت بس ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ تعالیٰ نے سینے دو دل نہیں بنائے دل ایک ہی بنایا وہ اپنے حبیب دی محبت واسطے بنایا ہو کسی شے واسطے نہیں بنایا بات کہنا دل سے محبوب اجازی بستہم زی جہد بیک دیگر پہ وستہم بات کہنا اسی دل لایا ایک کو جگہ وہ محبوب اجازی نہ لایا وہ محمد عربی نہ لایا بات کہنا پھر اسا اس لینڈ دیکھیا صدیق اکبر کھڑے تاسی انہوں نے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گیا فاروق اعظم کھڑے تاسی انہوں نے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گیا عثمان غنی کھڑے تاسی انہوں نے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گیا مولا کائنات کھڑے تاسی انہوں نے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گیا اشرف مبشرہ کھڑے تاسی انہوں نے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گیا اے لینڈ اسی تک دے آیا کہ جناب اے لینڈ مجدد الفسانی کھڑے تاسی انہوں نے پیچھے ہاتھ باندھ لیا پیر میر علی شاہ صاحب کھڑے تاسی انہوں نے پیچھے ہاتھ باندھ لیا اور جناب اعلیٰ حضرت بریلوی کھڑے تو انہوں نے پیچھے ہاتھ باندھ لیا انہوں نے کہا کوئی دائیں بائیں سرک دے انہوں نے کہا سا ایک ویر شیر والے بابے نو ویکھیا وہ حضور دے در تے کھڑے اسی انہوں نے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گیا آج بھی ساڈے بابا جی دی آج بھی ساڈے بابا جی دی انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا ڈیفینیشن ڈیفینیشن سن بھائی تقریر سن نعرے تلوانے صبر کرو اور قیامت تک مومن کا کوئی تعارف ہے اور کی تعارف ہے حضرت سفینہ افریقہ دے جنگل جا رہے نا لشکر نال وچھڑ گئے جدو جناب آج بھی افریقہ دے جنگل درندے دے حساب نال سارے بڑے مشہور ہیں بڑے گھرے جنگل ہیں تے حضرت عقبہ بن نافع آپ دی قیادت جا رہا ہے پتہ ہے عقبہ بن نافع کون ہیں عقبہ بن نافع الفاری آپ او حضور دے مجاہدن کہ آپ جدو جناب جنگل وچ گئے نا تے رات پے گئی جا کے جنگل تے ٹیلے تے چڑھ کے اعلان کیتا انہوں نے کہا گل سنو جنگل تے درندیو اور جناب سپو ٹھوئیوں گل سنو اسی محمد عربی دے غلام ہاں تے رات اس جنگل وچ بسر کرنی تے ایتھے سانو کوئی ہور شے نظر نہ آوے محمد عربی دے غلاماں نے رات ایتھے بسر کرنی کہنے جدو شام ہوئی نا تے شیر بھی اپنے بچے منہ چبائے چیتے جناب جنگل دے سارے درندے ٹھوئے بھی نکل کے بلّاں چوں سب بھی نکل کے جا رہا ہے انہوں نے کہا جنہ تا تسی نہ لے لیا بس ساڈے واسطے کافی اسی نکل کے جا رہے ہو تسی ایتھے بسر کرو حضور دے غلام دا قیامت تک ایک کوئی جناب تعارف ہے اور کی حضرت سفینہ اسے لشکر دے نالن کدھر جناب آپ عبادت کر دیا کدھر رہ گئے پیچھے آپ جناب ادھر مشغول رہے تے لشکر چلا گیا جو لشکر چلا گیا تے آپ دائما ڈھونڈنے لگے لشکر کدھر چلا گیا آپ ایک جانب نکلے تے کوئی شیر آ گیا اور جو شیر آیا نا تو انہیں کر کے تیاری بنی آپ تے حملہ کرنے لگا تے آپ نے فرمایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ فرمایا تو ہمیں جنگل دا شیر ہے لیکن ایک خیال کری میں بھی محمد عربی دا غلام ہاں محمد عربی دا غلام ہے حضرت سفینہ کہنے نو شیر این کر کے نا میرے کے دم ہلان لگ پہ این کر کے انہیں میں نے کیا کہ یار اے دم نہ ہلا میں دس محمد عربی دے غلامہ دا قافلہ کدھر گیا کہنے او میرے کے نا اگے کے چل پیا کہنے جدو چلتا گیا ایک موقع آیا تے صحابہ دا لشکر نظر آ گیا کہنے جدو میں لشکر جان لگے نا تے میں مڑ کے دیکھا تے این کھڑے ہو کے دو میں ہاتھ پچھلے جناب لتا دے کھڑا ہو کے نا اگلے دو میں ہاتھ این چوک کے اگلی لتا این چوک کے میرے الوداع کہہ رہا سی تے نال زبان حال نال کہہ رہا سی سرکار تسی میرے اگے امام الانبیاء دا نام لیا میری شکایت نہ کرنا انہاں دا نام آیا میں تہاڈے اگے سر جھکا لیا ہاں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک کے جدو آئے نا حضور این کر کے جناب نماز پڑھا کے مسجد نبی چ باہر نکلے ایک صحابی دا باغ سارے صحابہ جمع تے تے جناب رش لگیا ہویا تے حضور نے پوچھا میرے غلاموں کی بنیا ایتھے کی گل ہے انہاں عرض کی تھی حضور اے سامنے باغ ہے ایتھے ایک صحابی دا اٹھ واشی ہو گیا اے تسی اے علاقہ اٹھا تارا انہوں نے کہا حضور ایک اٹھ واشی ہو گیا اور جڑا جاوے اس نو جناب چک پاندا بھردا تے وہ لانے پڑدا تے جناب وہ بالکل واشی ہویا پھردا حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو باغ دا دروازہ کھول دو باغ دا دروازہ صحابہ کہنے نا سی کم جائے دروازہ کھولیا کہ اٹھ تباشی ہویا پھردا کہنے امام الانبیاء حضور این کر کے باغ کے اندر داخل ہوئے نا تے وہ اٹھ نستا بلکہ نستا نہیں این اپنی گردن نو این کر کے وجد لام این کر کے این کر کے حضور دے بار جھومدا آیا میں اس کا منظر سنا سکتا اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب بندہ پیاسا ہوئے نا تو این کر کے جاندا آؤ میں نے بھی پانی دیوی کیا نہیں صحابہ پیاسے سن نہ تے حضور نے این کر کے اپنے دست مبارک جدو پیالے پایا نا تے حضور نے این کر کے باہر کڈیا تے امام الانبیاء دے پنجا ہتھاں دی پنجا انگلیاں مبارک تو این کر کے چشمہ جاری ہو گیا تے صحابہ جدو پانی لین واسطے آئے نا تے این لپک کے نہیں آئے جھوم کے آئے
این کر کے مست ہو کے انہوں نے کہا پیاسا تو لپک کیا نہ, انہوں نے کہا لپک کے نہیں آئے, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. تسی تصور کرو نا کہ حضور تا صرف احد پہاڑ جائن کر کے قدم رکھن تے احد جھومن لگ پوے تو پھر اٹھتی کی مجال سی ہے جی. وہ بھی حضور دے کے جھومن لگ پیا. جدو آیا نا تے صحابہ کہنے نو این کر کے اپنی گردن نو جھما دے آیا اور امام الانبیاء دی قدمت مبارک این لمبی گردن کر کے نا اپنے لبے لبے تھون اے ہونٹ این زمین تے رکھ دیتے. تے صحابہ نے امام الانبیاء نے اپنے مبارک دست اس دے این کر کے نا گردن تے پھیرے, این کر کے گردن تے پھیرے. تو حضور نے فرمایا اس دا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں صحابی. حضور نے بلایا, فرمایا میرے اگے شکایت کر رہا کہ حضور میں انہاں نال غصے نہیں ہونا, اے میرے چارہ تھوڑا دے دین تے کام میرے تو زیادہ لینے. تے صحابہ نے عرض کی کہ حضور تھوڑی دیر تا پہلے بٹن نو پھرتا سی, اے کٹن نو پھرتا سی, ہن اس نو کی بنیا؟ میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں, کائنات دا ایسا کوئی ایسا ذرہ ہی نہیں جڑا اے نہ جاندا ہوئے میں اللہ دا حبیب ہاں. اور یار کلمہ پڑھ کے دو لتاڑے نو اگر حضور دی محبت سمجھ نہ آوے تو پھر اونا تو اٹھی چنگے جڑا حضور دا مقام تے جان دے. ہاں جی. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. اے لوگ کہنے نے جو سانو کچھ نہیں ہوتا اسی جنوں مرضی سنتے پھریے, او جی سانو کوئی اثر نہیں ہوتا. اے سنو ذرا گل بڑی سنن والی. تساں جڑے جناب حج تے گیا عمرے تے گیا تساں احد پہاڑ تے ویکھیا سی, ویکھیا احد پہاڑ. حضور نے فرمایا بھی احد ساڈے نال محبت کردا تے اسی اس نال محبت کردے ہاں. اے پتھر اے پہاڑ اج بھی پہاڑ ہے. فرمایا بھی اساں احد نال محبت کردے ہاں تے احد ساڈے نال محبت کردا. تے حضور نے فرمایا قیامت والے دن اینجی چاہ کے نا جنت دے دروازے تے رکھ دیتا جائے. احد پہاڑ جنت تے جانا ہے, گل پکی نا. اگے جبل عیر ہے, اے نال اگے تھوڑی جے اگے جبل عیر ہے. حضور نے فرمایا اے ساڈے نال بغض رکھدا ہے, ساڈے نال نفرت کردا. حضور نے فرمایا اسی بھی اس کو چنگا نہیں سمجھتے, میں محتاط ترجمہ کر رہا ہاں جی. حضور نے فرمایا اسی بھی اس کو چنگا نہیں سمجھتے. تے صاحب ایک گل آ گئی, اسی بابے انہوں نے پوچھا کہ جناب ہیں دوویں پہاڑ, ایک حضور نال محبت کردا ایک حضور نال بغض رکھدا, کیوں؟ تے بابا جی نے فرمایا بھئی احد پہاڑ حضور نال محبت اس واسطے کردا کہ احد پہاڑ دے دامن وچ صحابہ دے گھر سن. جدوں صحابہ حضور نال محبت کیتی نا تے اس محبت دی صحبت دا اثر ہویا کہ پتھروں تے پئی تے او بھی حضور نال محبت کرن لگ پئے. تے فرمایا جبل عیر دے دامن وچ منافقاں دے گھر سن, انہاں حضور نال بغض رکھیا. فرمایا اس بغض دا اثر اے پیا پتھراں تے کہ انہاں حضور نال بغض کرنا شروع کر دیتا. ہاں ایک گل یاد رکھنا, دین اگر پختہ بے آدابش, دین بغیرت صحبت اربابش. دین دا جدو پتہ پوچھنا ہوئے نا تے خشکے کو نہیں پوچھنا, کیبلانے کو نہیں پوچھنا, اے یوٹیوبروں کو نہیں پوچھنا. دین دا پتہ پوچھنا تے داتا علی اجمیری کو پوچھنا. دین دا پتہ پوچھنا تے خواجہ اجمیری کو پوچھنا. دین دا پتہ پوچھنا تے مجدد الفسانی کو پوچھنا. دین دا پتہ پوچھنا تے اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھنا. دین دا پتہ پوچھنا تے پیر مہر علی شاہ صاحب کو پوچھنا. پیر صاحب دسو اسی حضور نال کیویں محبت کریے, کیوں محبت کریے؟ پیر صاحب کہنے نا طائف سلام من طلاته وشذب بدا من مفرته فسکرتہ من نظرته. نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دوپرو کوس مثال دسن, جدو نوکے میاد تیر چھٹن لپا سرخ آنکھاں کے لال یمن. چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں, اینا سکدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے اینا بردیاں مفت وگاندیاں تے شالا وقت بھی آمن او گھڑیاں. میرے علی تو کون بچارا, نپٹ لاشا تے او گنہارا, سر تے چاکے تو ایبن دا بھارا, لامی پرید تو شاہاں نال, دل لگیا بے پرواہاں نال, ایتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی علیہ ذوالجلال. میرے علی تو کیوں پھرے اداسی, آج کل سونا آگ اللہ سی, حسن خوشیاں تے غم جاسی, میں بلساں لمیاں کر کر باہاں نال, دل لگیا بے پرواہاں نال, ایتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی علیہ ذوالجلال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جامع صاحب این نہیں, ساڑی پنجابی تو تسی جان میں تھوڑی بہتی اپنے علاقے اور ساڑی علاقے جاتے ہیں بھیڑے رونے نال چک چنگی. نعرہ لانا نہیں تے نعرہ لانا تے پھر نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے, غر شیخوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام. جے تسی تھکے بیٹھے ہو تو میں تانوں پھر سنا دینا, تانوں گل سنا دینا کہ جدو حضور دا نام آ جائے نا پھر ہر شے پیچھے رہ جاندی. حضرت طلال بن ازور اے حضور دے غلامن کہ جنہاں دے بارے مشہور ہے, اے تاریخ وچ بھی یہ سارا کچھ دیکھا ہویا
کہ جدو جنگ شروع ہوندی تے آپ نے زرہ بھی پائی ہوندی جنہوں ہے بلٹ پروف آج کل جیکٹ کہندے ہیں اے جناب آپ نے زرہ بھی پائی ہوندی سر تے خود بھی رکھا ہوندا بازووں تے وہ سارے جناب لوہے دا سامان چڑھایا ہوندا تے تلوار جنگ شروع ہوندی نا تے جویں جویں جنگ گرم ہوندی جنگ جناب تیز ہوندی تے آپ سر دا خود لا کے پرا سٹ دیندے پھر جنگ اور گرم ہوندی آپ اپنے بازووں تو بھی وہ سارے لا کے سٹ دیندے بلکہ زرہ بھی اتار کے سٹ دیندے جنگ اور گرم ہوندی تے آپ اپنی قمیض بھی اتار دیندے اور رومی کہندے سن انہوں نے کہا یہ انسان نہیں ایک کوئی اتو آسمان تو آئی مخلوق ہے جڑی مسلمانوں دی مدد واسطے آئی ہے انسان نہیں ہے ایک جناب کینے ہو سکتا جنگ چل رہی ہوئے جو اپنا کپڑے بھی لا دے کیویں ممکن ہے قمیض لا کے صرف تہمت پتی ہوئے اور تہمت نال جناب جہاد کر رہے ہوئے گھوڑے تے سارا دن بیٹھ کے انہوں نے کہا کیویں ممکن ہے جدو یہ گل ہوئی نا تو انہوں نے کہا انہوں زندہ گرفتار کرو ایک قابو نہیں آنا انہوں زندہ گرفتار کرو انہوں پورا لشکر ایک ترتیب دیتا انہوں نے کہا جا کے حضرت درار بن ازور کو گرفتار کر کے لے آؤ زندہ جدو آپ جناب جنگ شروع ہوئی نا تے سارا دن آپ کو لشکر گھیر دیا جناب اس طرح کر کے علیحدہ کر لیا اس نے لشکر کو جدو شام ہوئی نا جس اس طرح بالکل ٹائم ہے جڑا ٹائم ہے اے آپ نے دیکھا نا بھی سورج بھی غروب ہونے لگا اور جناب رات بھی پہ رہی اور جناب اے مینوں گرفتار کرنا چاہندے نے میرے نال لڑدے بھی نہیں دفاعی جنگ لڑدے تے گھوڑا بھی تھک گیا بالکل تھک گیا صبح تو شام تک جنگ کر رہا گھوڑا تھک گیا تے آپ نے کہا بھئی ہن اے مینوں زندہ گرفتار کرنا چاہندے اے لبیک والے نال سمجھ آئے گی آپ نے فرمایا بھئی نہ گرفتاری دا پروگرام ہے تے نہ شہادت دا پروگرام ہے اجے میں انہاں دی کھم تھپڑی سمجھ آئی کہ نہیں نہ گرفتاری دا پروگرام ہے تے نہ شہادت دا پروگرام ہے اجے میں انہاں دے نال مقابلہ کرنا آپ نے گھوڑے دا کن پکڑیا یعنی اگے پڑھ کے فرمایا کہ اے میں ایتھے پھس گیا جے تو مینوں ایتھوں نہ کڈیا تے شکاوت الی رسول اللہ میں تیری شکایت حضور دی بارگاہ لا دیاں گا حضرت درار بن ازور کہنے ہیں جب میں اتنی گل کی تھی نا کہ میں تیری شکایت اگر تو میں تھوڑا کٹیا تو میں تیری شکایت حضور دی بارگاہ لاواں گا کہنے گھوڑا تھکے ہویا سی گردن تھلے سٹ چکیا اس دے جسم ایک بجلی دوڑی انہیں این کر کے جمپ لیا تے پورے لشکر نو روندے ہویا مینوں کٹ کے میلوں دور لے گیا اور جا کے اوتے حال زبان نہ کہہ رہا سی کہ درار میں تھکیا ضرور سا لیکن میرے سامنے حضور دا نام آ گیا اور جناب اے تو نہیں نہ ہو سکتا جدو حضور دا نام آ جائے تے میں تھکے رہ جاواں اس واسطے کہ عطائے رب جلائے کرم فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب میرا رب جہاں تمہارے لیے انہیں کہا قیامت تک او انبیاء او امام الانبیاء گئے جنہیں ساڑھے متھے میں خیر لکھ دیتی اور انہوں دی خیر نو چھڑ کے تا میں کدھر نہیں نہ جا سکتا تو حضور تا نہ لیا ویک میں تینوں کٹ کے کدھر لے کے جا رہا اس واسطے جدو حضور دی گل آ جائے پھر مومن اپنے آپ سے نہیں رہتا ہاں جدو حضور دی گل آ جائے تو بھاویں ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے تے لاہور دا مال روڈ ہوئے تے کلے جا کے بیٹھ جاندا انہاں کہا حضور باقی کتنے انہاں کہا باقی اپنا آپ جانن اسی تا اس واسطے آیا کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر میں ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ بس حضور نال محبت کرنی اور کرنی اننے واہ کچھ کے محبت نہیں کرنی اور اے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حضور کی محبت نہیں دینا ہر ایک کو نہیں دینا ہر ایک کی بساط نہیں ہے کہ حضور نال محبت کر سکے ورنہ امیہ عتبہ شیبہ ابو لہب ابو جہل اتھے سننا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے توفیق نہیں دیتی اے اللہ تعالیٰ محبت رسول چھوڑ کے دینا بلال نو حبشے تو بلا لینا صحیب نو روم تو بلا لینا سلمان نو فارس تو بلا لینا بلکہ وہ کہنے جی پہاڑا جناب کی ہے میں کہ حضرت سلمان کو کسی نے پوچھا سی حضرت سلیمان فارسی حضرت سلمان فارسی بکتے میں کہاں حضور دی بارگاہ چاہے اور کسی نے پوچھا نا سلمان تیرے ابے کا نام کی ہے آپ نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام فرمایا سلمان دا والد بھی اسلام دادا بھی اسلام نکر دادا بھی اسلام اس واسطے کہ حضور دے دامن رحمت نال جے وابستہ ہم سمجھ آ گئی کہ نہیں حضور نال محبت کرنی تے کرنی ہاں کھول کے اور جڑا کوئی آ کے گل کرے انہوں کہا پر ہٹ جا قبر اچ کم آئیں گا کل حشر اچ کم آئیں گا پھر صراط تے کم آئیں گا وہ کہا کہ نہیں ان کا پر ہٹ جا میں اپنے آقا مولانا محبت کرنے لگا جنہیں ہر جگہ کم آنا اور انشاءاللہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ ہے سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا